السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا ورسولنا وحبیبنا وامامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ اگر روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے، یعنی شرعی عذر کی وجہ سے روزے چھوڑ دیے گئے ہوں اور ان کا فدیہ ادا کرنا ہو، تو آیا وہ فدیہ پیسے کی شکل میں دیا جا سکتا ہے، روپے کی شکل میں دیا جا سکتا ہے، یا پھر کھانا دینا ہی ضروری ہے؟ اور کیا یہ کھانا جنس چاول وغیرہ یا گندم دی جا سکتی ہے، یا کھانا پکا کر دینا ہی ضروری ہے؟ اس سلسلے میں قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فدیہ کا ذکر کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں وہ فدیہ دیں ایک مسکین کا کھانا، اور اگر اپنی طرف سے وہ یعنی اور زیادہ دے دیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر انسان روزہ رکھ سکتا ہو، جس کے پاس شرعی عذر موجود ہے، وہ شرعی عذر موجود ہونے کے باوجود وہ روزہ رکھ سکتا ہو تو اس کے لیے یہ اچھا ہے، اور اگر نہ رکھ سکتا ہو تو ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ یہاں پر جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں وہ بولے ہیں طعام مسکین، فدیۃ طعام مسکین، اور طعام اس کھانے کو کہتے ہیں جو پکا ہوا کھانا ہو، کھانے کے لیے بالکل تیار ہو تو وہ ادا کرنا ہے۔ اور اس کی مقدار بھی بعض جگہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ ربع سا اور بعض کے ہاں نصف سا ہے، یعنی تقریباً کلو سے کچھ کم، پونا کلو گرام یا اس کے قریب قریب ہونی چاہیے۔ پکا ہوا کھانا اتنی مقدار میں ہو کہ جس کا وزن 1 کلو گرام یا اس سے کم کچھ ہو، کیونکہ 2.5 کلو گرام کا سا ہوتا ہے، تو کسی نے سا کا چوتھائی حصہ کہا، کسی نے نصف سا یعنی آدھا سا کہا، تو بہرحال کم سے کم بھی لگائیں تو یہ ربع سا ہے، یعنی 2.5 کلو گرام کو 4 حصوں میں آپ تقسیم کر دیں، بعض 2.25 کلو گرام کہتے ہیں، اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیں، تو اس لحاظ سے یہ آدھا کلو گرام سے کچھ زیادہ اور کلو سے کچھ کم رہتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اتنا کھانا پکا کر جو باقاعدہ کھانے کے لیے ہو وہ کسی مسکین کو دینا ہے۔ مسکین کون ہے؟ جس کے پاس ذرائع آمدنی تو ہوں لیکن اس کی زندگی کی جائز ضروریات بھی پوری نہ ہو رہی ہوں، جیسا کہ کھانا پینا، اسی طرح کپڑا، اسی طرح آج کل جیسے بجلی کا بل، پانی کا بل، یہ ضروریات زندگی جو ہیں وہ پوری نہ ہو رہی ہوں، اس کے پاس اور کوئی پراپرٹی، جائیداد، سونا چاندی، پیسہ کچھ بھی نہ ہو، صرف ذرائع آمدنی ہو، اور ان ذرائع آمدنی سے اس کی زندگی کی جائز ضروریات پوری نہ ہو رہی ہوں، تو اس کو یہ کھانا دیا جا سکتا ہے بشرطے کہ وہ نمازی ہو۔ یہ اہم ترین چیز ہے کہ وہ نمازی ہو۔ بے نماز کو یہ فدیہ یا زکوٰۃ کا پیسہ یا اس طرح عشر وغیرہ وہ ادا نہیں کرنا چاہیے۔ بے نماز کو ایسا پیسہ دینے سے یہ فدیہ وغیرہ ادا نہیں ہوگا۔ یہاں علماء کمیٹی پر جب یہ سوال پیش کیا گیا ہے تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ بے نماز کو فدیہ وغیرہ اور زکوٰۃ کا پیسہ بالکل نہیں دینا چاہیے۔ اور جب یہ سوال پیش کیا گیا ہے کہ آیا یہ فدیہ جو ہے پیسوں کی شکل میں دیا جا سکتا ہے، نقدی کی شکل میں دیا جا سکتا ہے، تو یہی جواب دیا گیا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ نقدی کے نہیں ہیں، یا اسی طرح کچے غلے کے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ہے فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے ایک وقت کا، ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو
کھانا کھلانا ہے ایک وقت کا، جس کی مقدار تقریباً یعنی آدھا کلو گرام سے زیادہ اور کلو سے کم ہونی چاہیے، یہ جو کھانا ہے اتنا پکا کر اسے دیا جائے۔ تو صحیح بات یہی ہے قرآن مجید کی آیت کریمہ کی اس دلیل اور اس دلیل کی روشنی کی بنیاد پر کہ اس کو مسکین کو کھانا پکا کر دیا جائے، جو کہ عام انسان کھاتا ہے اپنی طاقت کے مطابق۔ ایک وقت کا کھانا ایک مسکین کو ایک روزے کے بدلے میں ادا کیا جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔